الدين الخالد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في السور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال جل شأنه في القرآن المجيد والفرقان الحميد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس دنیاوی زندگی میں کب کیسے حالات اس روئے زمین پر رونما ہو جائیں، واقع ہو جائیں، ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ انسان انتہائی قلق و اضطراب، بے چینی، بے اطمینانی اور بے سر و سامانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ ہوش و خبر نہیں ہوتی ہے کہ ایسے عالم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کیفیت میں اس کو بہت مضبوط سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ مضبوط سہارا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان قوی اور مضبوط جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان اور چین ہوگا۔
جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین نے اس میں اس چیز کا حل بیان فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی مرد ہو یا عورت نیک کام کرے، عمل صالح کرے، اور اس کے لیے شرط اللہ رب العالمین نے لگا دی، وهو مؤمن، حالت یہ ہو کہ وہ مومن ہو۔ اور ہمیں یہ بچپن سے پڑھایا گیا ہے کہ شرط مشروط اپنے شرط کے بغیر نہیں پایا جاتا ہے، یعنی اگر ایمان نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین ایمان کے بغیر، توحید کے بغیر، اخلاص کے بغیر کوئی بھی نیکی اور کوئی بھی اعمال کا بدلہ نہیں دیں گے، اور اس کی دنیا کی زندگی کو امن اور چین میں نہیں تبدیل کریں گے۔ اگر ایمان کی حالت میں کوئی بندہ مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی پاکیزہ اور عمدہ اور طیب زندگی عطا فرمائیں گے، خوشحال زندگی اس کو ہم عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دنیا میں وہ جو اعمال ایمان کی حالت میں کیا کرتے تھے، عمل صالح اور تقویٰ کے راستے پر وہ چلا کرتے تھے، ہم ان کے اس اعمال کا ان سے بہترین بدلہ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ایمان کہتے کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں فرمایا قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، دیہاتی اور عربی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہم ایمان لائے۔ ایمان کا انہوں نے زبانی دعویٰ کیا، اللہ رب العالمین نے فوراً تنبیہ کی اور فرمایا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اے نبی آپ اس سے کہہ دیجئے کہ تم یہ کہو کہ تم ابھی ایمان والے نہیں ہوئے، آپ اس سے کہہ دو ابھی تم ایمان والے نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ ہم بظاہر اسلام لے آئے، ہم اسلام کے شعار کو اپنا کر کے جو ظاہری چیزیں ہیں اس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان گردنوا لے رہے ہیں، شمار کروا لے رہے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین فرما رہے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح داخل نہیں ہوا ہے، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کی تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنایا اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ ایمان یہ دل میں ہوتا ہے، اسی لیے ایمان کی تعریف جب اصطلاحی کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دل میں اعتقاد جازم جس کے اندر کسی بھی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور زبان سے اقرار، دل سے سچی اعتقاد جازم ہو، یقین ہو، اس کے اندر شک نہ ہو، اور زبان سے اقرار بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ عمل بالارکان، اعضاء و جوارح سے اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی آدمی زبان سے دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن اس کے دلوں کے اندر ایمان ابھی اترا نہیں ہے، ایمان کی گہرائی اس کے دل میں ابھی نازل نہیں ہوئی ہے، تو ایسا آدمی منافق ہوتا ہے۔ اور اگر دل کے اندر ایمان ہو، زبان سے اقرار نہ کرے، تو وہ بھی مومن نہیں ہوتا ہے، اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے، وہ بھی کافر ہوگا۔ اور اگر دل کے اندر بھی ایمان جازم ہو جائے اور زبان سے اقرار بھی کر لے لیکن اس کی ارکان پر اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل نہ کرے تو اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے، وہ فاسق ہو جائے گا۔ ایمان ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ان میں سے کسی ایک کو آپ نکال دیں گے یا تو آپ منافق ہو جائیں گے یا مشرک ہو جائیں گے یا فاسق ہو جائیں گے۔ اور اگر اسلام کی تعلیمات اور اس کے ظاہری امور پر جو ارکان خمسہ ہے اس پر اگر وہ عمل نہ کرے اور اس کا عمل اس حد تک بڑا ہوا ہو کہ وہ اس میں تسلسل کے ساتھ، اصرار کے ساتھ اس کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے، ترک کرتا چلا جا رہا ہے، تو یہ اس کو کفر کے اندر داخل کر دے گا، اس کو کافر بنا دے گا۔ تو میرے بھائیو، ایمان دل سے اعتقاد کا نام، زبان سے اقرار کا نام اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے۔ ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ لہذا جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین اس کے اندر اسی ایمان کی شرط لگا رہے ہیں،
اسی ایمان کی شرط اللہ رب العالمین نے لگایا. اور جب یہ دلوں کے اندر صحیح معنوں میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر صحیح معنوں میں ایمان پیدا ہو جائے، تب ہم اللہ رب العالمین کے مقرب بندے بن سکتے ہیں. تب اللہ رب العالمین ہماری مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال سکتا ہے. تب اللہ رب العالمین ہمارے قدموں کو زمین میں جما سکتا ہے. تب اللہ رب العالمین دنیا میں بھی مصیبتوں سے ہمیں بچا سکتا ہے، آسمانی آفتوں سے بھی ہمیں بچا سکتا ہے، اور کافروں کے سامنے تمہیں غلبہ عطا فرما سکتا ہے. اگر یہ صحیح معنوں میں ایمان تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے. اچھا، یہ ایمان کمایا جا سکتا ہے یا اس کو خریدا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنْ وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو داخل کیا، تم پر احسان کیا. اللہ رب العالمین جس کو چاہے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جس کو چاہے اس کے دل سے ایمان کو نکال لے. یہ اللہ رب العالمین کے اختیار، اس کے کنٹرول میں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکثرت یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے، تو میرے دل کو اس اسلام پر، دین پر مضبوطی کے ساتھ جما دے. اگر اس مسلمان کا عقیدہ اور اس کا ایمان گڑبڑ ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس دنیا میں امن و امان نصیب نہیں فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اس دنیا میں امن و امان کی زندگی، اس دنیا کی بادشاہت اور اس دنیا کی سلطنت اور اس دنیا میں پاور اور مسلمانوں کے پاس قوت تب ہوگی جب صحیح معنوں میں دلوں کے اندر ایمان داخل ہو جائے، اور اس ایمان کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو، شرک کی کوئی گنجائش اور آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو. کفر اور نفاق کا اس کے اندر کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. جو لوگ صحیح معنوں میں ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اور اپنے ایمان کے اندر انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ظلم کی آمیزش نہیں کی، یعنی شرک کو نہیں ملایا، کفر کو نہیں ملایا، نفاق کو نہیں ملایا، عملی طور پر کفر کا اظہار نہیں کیا، زبان سے کفر کا اظہار نہیں کیا، دل سے کفر کا اظہار نہیں کیا، تب ان کے لیے اولئک لهم الامن وهم مهتدون. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں امن و امان اور ہدایت انہیں کو نصیب ہونے والی ہے. امن و امان سے مراد اس آیت کریمہ میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں چین اور آرام و سکون سے سو رہے ہیں، ہمارے گھروں میں چوری نہیں ہو رہی ہے، ڈکیتی نہیں ہو رہی ہے، اور ہم چین و آرام کی نیند سو رہے ہیں. امن و امان سے مراد اس آیت کریمہ میں یہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں اس کو واضح کر دیا کہ اگر تم ایمان والے ہوگے تو اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم کو زمین کی خلافت اور بادشاہت عطا فرمائے گا، زمین میں تم کو قوت اور غلبہ عطا فرمائے گا، زمین کا تمہیں خلیفہ بنائے گا. اللہ رب العالمین کے یہاں ایمان سے مراد، ایمان کے ساتھ امن و امان کی دولت کا وعدہ کرنے سے مراد یہ ہے. ایمان سے مراد یہ نہیں کہ ہم آج کے زمانے میں جو جی رہے ہیں وہ پکا اور سچا ایمان ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نیک مومن بندوں کو ایمان لانے کے بعد ان کو کیا فوائد اور کیا ثمرات ان کو اس دنیا اور آخرت کی زندگی میں نصیب ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر اس دنیا کی زندگی میں کوئی رنج اور خوف نہیں ہوتا ہے، نہ ہی آخرت میں وہ غمگین ہوں گے اور خوف زدہ ہوں گے. ان کو کل کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کا مالک اللہ ہے، کل کس نے دیکھا ہے. ان کو کل کے بارے میں، مستقبل کے امور کے بارے میں کبھی بھی انہیں خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے. ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ دنیا سے جاتے وقت اپنی نسلوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں غمگین ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے، صحیح معنوں میں اپنے دلوں کے اندر ایمان کو داخل کیا، وکانوا یتقون، اور جو تقوی پر چلنے والے ہیں، تقوی شعاری کی زندگی گزارنے والے ہیں. لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے. فرشتے ان کو دنیا کی زندگی میں، موت کے وقت، قبر کی زندگی میں اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں ان کو خوشخبری سناتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار تھے، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست اور مددگار ہیں.
حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے جن چیزوں کے ذریعے اس میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک فرائض ہیں، مما افترضت علیہ، جن چیزوں کو میں نے اپنے بندوں پر فرض کیا وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جس سے بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اور بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، ایمان کا اس کا معیار اس قدر قوی اور مضبوط اور بلند ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی وہ وہی دیکھے گا جس کو دیکھنے کا میں نے حکم دیا ہے، وہاں پر اپنی نظر نہیں جما سکتا جہاں پر ہم نے جمانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اور اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی کان سے وہی سنے گا جس کو سننے کا حکم دیا ہے، برائیوں اور غیبت اور چغلی کی باتوں کو وہ نہیں سنے گا۔ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی ہاتھوں سے اللہ رب العالمین کے منہیات و محرمات کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو چھونے اور اس کا استعمال کرنے کا حکم دیا وہ ہاتھوں کو انہی چیزوں میں بروئے کر لائے گا۔ اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے اطاعت کے کاموں میں وہ اپنی زندگی کو صرف کر دیتا ہے۔ اس کا نصیب و فراز صرف اور صرف ایمان، تقوی اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کاموں میں گزرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کام پھر نہیں کر سکتا۔ اگر صحیح معنوں میں انسان کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ہمارے اندر اقرار ہو جائے تو انسان اتنا ہی زیادہ غیرت مند ہوگا، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ بے غیرت ہوگا۔ جتنی زیادہ ایمان کی کمی ہوگی اتنا زیادہ وہ بے غیرت ہوگا۔ اور ایمان اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کاموں سے بڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کام کرنے سے گھٹتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ رب العالمین کی آیتیں جب ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین قرآن کی جب بارش ان کے دلوں پر ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے کہ قرآن کی تلاوت سے ہر آدمی کا مردہ دل زندہ نہیں ہو سکتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین چاہے اور اس کا دل مردے دل کو وہ زندہ کر دے تو اللہ رب العالمین قرآن کی تلاوت سے اس مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو میں یہ فرما رہا تھا اللہ رب العالمین کی حدیث قدسی کو میں ذکر کر رہا تھا، اس کے بعد آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اب جو میرے اس مقرب بندے سے، میرے اس مومن و متقی و پرہیزگار بندے سے جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اب اس سے کوئی دشمنی کرے فقد آذنتہ بالحرب، تو یقین مانو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اللہ کے ولی کا، متقی و پرہیزگار کا، مومن بندے کا برا چاہے گا، برا اس کا نہیں ہوگا، اس سے برا چاہنے والے کا ہی برا ہوگا، اس لیے کہ اس کو اللہ رب العالمین کا امان اور اس کی حفظ و امان اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی سیکورٹی اس کو حاصل ہو جاتی ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں ایمان پیدا ہو جائے اور تقویٰ کی زندگی کو ہم اپنانے لگے تو اللہ رب العالمین آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے ہم پر کھول دے۔ جو برکت جو ختم ہوتی چلی جا رہی ہے ہمارے زندگی سے، ہمارے وقتوں میں سے جو برکت ختم کی ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے رزق سے، ہمارے کھانے پینے سے جو برکت اٹھا لی گئی ہے اور زمین کی پیداوار سے جو برکت نکال دی گئی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایمان کا اس قدر مضبوط اور قوی نہ ہونا، ایمان کا کمزور پڑ جانا، اللہ رب العالمین کی اوامر و نواہی سے اعراض کرنا، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کو نہ بجا لانا، جس سے منع کیا اس سے باز نہ رہنا، یہ اس وجہ سے ایمان اور برکت کہ یہ سارے اسباب ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر یہ بستی والے صحیح معنوں میں اپنے دلوں کے اندر ایمان پیدا کر دے، وَاتَّقَوْا اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو یقین مانو ہم پر آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے، آسمان و زمین کی کنجیوں اور خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیں۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ان بستی والوں نے ایمان اور تقویٰ کے راستے کو نہیں اپنایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا۔
میرے بھائیوں، ایمان اور تقوی کی بدولت اللہ رب العالمین مومنوں کو آسانی فرماتے ہیں، ان کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو اللہ رب العالمین کا صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرے گا اس کو مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین وہاں سے اس کو روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور جو اس دنیا سے مر کر جانے لگتے ہیں ان کے دلوں میں صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہوتا ہے، ان کا ڈر ہوتا ہے کہ ہماری آل اولاد کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نسخہ بیان کر دیا۔ وَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جو لوگ ڈرتے ہیں مرنے کے وقت کی وہ دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کی کمزور ذریت اور کمزور اولاد کے بارے میں انہیں خوف ہوتا ہے، انہیں ان کے بارے میں وہ متفکر ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری کو اگر اللہ رب العالمین کے سپرد کرنا چاہتے ہیں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا تقوی صحیح معنوں میں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے اور صاف سچی اور سیدھی بات کیا کرے۔ یہ کرنے سے اللہ رب العالمین ان کی کمزور ذریت کی حفاظت فرمائے گا اور دنیا میں عذاب سے نجات بھی دے گا اللہ رب العالمین۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ قوم سمود کو ہم نے ہدایت کا راستہ دکھلایا، انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی تو ان کو رسوا کرنے والے چیخ و پکار والے آسمانی عذاب نے ان کو عادت پہنچا ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں۔ ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، اور ہم نے اس دنیاوی عذاب سے جو قوم سمود پر ہم نے نازل کیا تھا ایمان والوں کو اور متقی اور پرہیزگار بندوں کو ہم نے نجات دے دی، ان کو بچا لیا۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندے کا دفاع کرتے ہیں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کا دفاع کرتے ہیں۔ جناتوں میں جو شیاطین ہیں ان کے بھی شر سے اور انسانوں میں جو شیاطین ہیں ان کے بھی شر سے، دشمن کے مکر و فریب سے، ہر برائی اور ہر شر سے اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جو آیت کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، نیک عمل کرنے سے ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین اس دنیا میں اور آخرت میں بھی خوشحال زندگی عطا فرماتے ہیں، اور جس کے دلوں میں صحیح معنوں میں ایمان پیدا ہو جائے اور تقوی کی زندگی وہ اختیار کرنے لگے تو اس ایمان کی بدولت خوف کے وقت جب پریشانی کی مشکل گھڑی آ جائے تو خوف کے وقت وہ ایمان سے پناہ حاصل کرتے ہیں، اور اس ایمان کے ذریعے وہ اپنے دلوں کو کے اندر اطمینان اور چین اور سکون محسوس کرتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے پیر زمین میں ثابت ہو جاتے ہیں، وہ ثابت قدم رہتے ہیں، وہ استقامت پذیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ کہ جنگ احد کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے اور اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی، تمام صحابہ پریشان، افراتفری کا عالم تھا اور کفار پلٹ چکے تھے جنگ کر کے، اور راستے میں ابو سفیان جیسے لوگوں کو یہ ان کے دماغ میں خیال آیا کہ ان کی طاقت کو تو ہم نے ضرب لگا دی ہے اور اتنے لوگ زخمی ہیں، اور اب اگر دوبارہ پلٹ کر ان پر حملہ کر دیا جائے، پلٹ وار کر دیا جائے تو اسلام کے اس ابھرتے ہوئے پودے کو نیست و نابود کیا جا سکتا ہے اور اسلام کا نام و نشان ختم کیا جا سکتا ہے، ان کی جڑوں کو اکھاڑا جا سکتا ہے۔ تو اس بات کی اطلاع و خبر اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کھڑے ہوئے اور مدینہ سے 20 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد تک ان کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھا کرتے ہوئے پہنچے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس ایمان کی بدولت جو مومنوں کے دلوں میں تھا دشمن کے دلوں میں خوف طاری کر دیا، اور اس میں ایک دشمن نے مسلمانوں کو ڈرایا اور ان کے اندر خوف طاری کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جن لوگوں سے جب لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف یہ ابو سفیان اور کفار مشرکین دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے والے
والے فخشوہم تو تم ان سے ڈرو فزادہم ایمانا تو ڈرنے کے بجائے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز اور مددگار ہے. وہی جواب دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا اپنی قوم کے لوگوں کو. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء تو وہ پلٹے اور لوٹے اللہ رب العالمین کی نعمت امن و سلامتی کے ساتھ. وفضل راستے میں ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ نے اس تجارتی قافلے سے تجارت بھی کی اور اس سے ان کو فائدے ہوئے, منافع ہوئے. وہ اللہ رب العالمین کے فضل کو لے کر اور امن و سلامتی کو لے کر لوٹے. لم یمسسہم سوء ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچی ان کے ایمان کی بدولت. دشمن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ان کی ایمانی قوت کی وجہ سے خوف طاری کر دیا تھا. واللہ ذو فضل عظیم واتبعوا رضوان اللہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کی اتباع اور پیروی کی. دنیا اور دنیا والوں کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوئی. واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ رب العالمین بہت بڑا فضل و کرم کرنے والا اور بڑی بخشش اور نوازش کرنے والا ہے. میرے بھائیوں, انسان آتا ہے, شیطان آتا ہے انسان کے پاس اور اس کے دل میں طرح طرح کے شکوک و شبہات اور خیالات ڈالتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے سے ایک صحابی روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی صحیح روایت ہے, کہا کہ جاء الناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ صحابہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. فقالوا انا نجد فی انفسنا ما يتعاظم احدنا يتكلم به کہ ان کے ایمان کو شیطان کس طرح ان کے ایمان کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان کے ایمان کو ڈگمگانے کی اور ان کے اندر ان کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی شکایت کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. کہا کہ ہمارے دلوں کے اندر کچھ ایسے خیالات اور وسوسے آتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی زبان سے ادا کرنے میں بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں. ہم اس کو اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے, بہت بڑا گناہ ہے وہ وسوسے جو شیطان کی طرف سے ہمارے دلوں میں آتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا وَوَجَدْتُمُوهُ کیا تمہارے اندر ایسا ہی ہے, تم اسی کو پاتے ہو؟ قالوا نعم صحابہ نے کہا ہمارے اندر ایسے ہی, ہم یہی وسوسہ اپنے دلوں کے اندر پاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان یہی تو صریح ایمان ہے, یہی خالص ایمان ہے. یعنی پتہ یہ چلا اس حدیث مبارکہ سے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ شیطان انسان کے پاس, بندہ مومن کے پاس جب آتا ہے تو اس کو بہکا نہیں سکتا ہے, وہ عاجز رہ جاتا ہے اس کو بہکانے سے, اور وہ مایوس ہو جاتا ہے اس کو اس کے ایمان کو ڈگمگانے سے اور اس کو بہکانے سے وہ عاجز رہ جاتا ہے. تو اس کا ایک ہی ہتھیار باقی رہ جاتا ہے اس بندے مومن کے دل میں, اس کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے, شکوک و شبہات ڈالتا ہے. تو جب یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو بندہ مومن کو اس کا ایمان اس قدر مضبوط اور قوی ہوتا ہے, وہ جان لیتا ہے اس وسوسے کو جو دل میں پیدا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے. شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا, فلاں کو کس نے پیدا کیا, فلاں کو کس نے پیدا کیا. آخر میں یہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے, اس کا خیال اس کے دل میں یہاں تک ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. نعوذ باللہ من ذلک. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ وسوسہ اور یہ خیال تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو اعوذ باللہ 3 مرتبہ پڑھو, 3 مرتبہ اپنے بائیں جانب پھونکو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحیح ایمان ہے, یعنی وسوسے کا پیدا ہونا یہ صحیح ایمان کی علامت ہے. لیکن جو کافر ہوتے ہیں وہ شیطان ان پر صرف وسوسہ کے ذریعے ہی ان کے حق میں اس پر یہ اکتفا نہیں کرتا ہے, ان کے ساتھ وہ جس طرح چاہتا ہے معاملہ کرتا ہے, ان کے ساتھ جیسے چاہتا ہے کھیلتا ہے, اس لیے کہ وہ کافر ہے, اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. اب اگر کوئی مشکل گھڑی آ جائے, مشکل وقت آ جائے, اس وقت اور اس گھڑی میں اگر بندہ مومن کے دل میں ذرا سا شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے تو شیطان کا وہاں پر کام آسان ہو جاتا ہے, وہاں پر شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے. شک اور شبہ سے اپنے ایمان کو بچانا چاہیے. دلوں میں برے خیالات آئے تو اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں ایمان کو ہمارے دلوں میں منور فرما دے, صحیح معنوں میں ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.